بسم اللہ الرحمن الرحیم. POI یعنی کہ پرائمری اوویرین انسفیشنسی. کیا آپ کی اووریز میں ایگز نہیں بن رہے یا کیا آپ کو ڈیورنگ پیریڈز کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا کیا آپ کے پیریڈز irregular ہیں یا 3 یا 4 ماہ بعد پیریڈز آتے ہیں. ایگز کی پروڈکشن کو بڑھانے اور پیریڈز کے مسائل کو ختم کرنے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا. السلام علیکم ناظرین, امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو ناظرین, آج میں اپنے پروگرام میں فیمیل کے ایک امپورٹنٹ مسئلے پر بات کروں گی جسے پری میچور اوویرین فیلئر یا پرائمری اوویرین انسفیشنسی کہتے ہیں. بہت سی خواتین اس مسئلے کا شکار ہو کر کنسیو کرنے میں ان کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور بعض دفعہ اس مسئلے کی وجہ سے پریگننسی ہو ہی نہیں پاتی. تو آج کے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گی کہ پری میچور اوویرین فیلئر کیا ہوتا ہے, اس کے کیا سائن سمپٹمز یعنی کہ کیا علامات ہو سکتے ہیں اور کیا وجوہات ہو سکتے ہیں. بہت سی خواتین یہ جاننا چاہتی ہیں کہ کیا علاج سے اس مرض کو ختم کیا جا سکتا ہے. تو یس, اس کے علاوہ یہ بھی بہت ساری خواتین سوال کرتی ہیں کہ کیا پرائمری اوویرین فیلئر کے باوجود پریگننسی ہو سکتی ہے یا نہیں. ان تمام سوالات کے جو جوابات ہیں اور POI سے متعلق تمام معلومات آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں خواتین کو خاص طور پر کہوں گی کہ اپنے کسی بھی پیچیدہ پوشیدہ امراض کے متعلق معلومات اور رہنمائی کے لیے نیچے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. تو اب بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ POI یہ ہے کیا. تو ناظرین, یہ مینوپوز نہیں ہے. یہ مینوپوز اس لیے نہیں ہے کیونکہ مینوپوز میں عورت کے پیریڈز بالکل ختم ہو جاتے ہیں. اس کے اندر ماں بننے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے کیونکہ عورت کے اووریز کے اندر ایگز بالکل نہیں بن رہے ہوتے. جبکہ پرائمری اوویرین فیلئرز میں عورت کی جو اووریز ہیں وہ فنکشنز نہیں کر رہی ہوتی, لیکن عورت کو پیریڈز پھر بھی آتے ہیں, ماہواری آتی ہے. پیریڈز irregular ہوتے ہیں. کچھ اووریز سائیکل میں ایگ بھی بنتا ہے اور ایگ ریلیز بھی ہوتا ہے. ایسی عورتوں کے اندر ماں بننے کی صلاحیت ایبسولوٹلی ہوتی ہے اور عورت پریگننٹ بھی ہو سکتی ہے. ناظرین, ایون 15 ایئر سے 25 ایئر یا 40 ایئر سے کم عمر کی خواتین بھی اووریز پراپرلی ان کی کام نہیں کرتی. جب اووریز پراپرلی فنکشن نہیں کرتی تو اٹس ویری اوبویس کہ اووریز کے اندر فالیکلز بھی زیادہ نہیں بنتے. اگر فالیکلز بن جائیں تو میچور نہیں ہوتے, یعنی ان کی ڈیولپمنٹ صحیح نہیں ہوگی اور ایگ میچور نہیں ہوگا. پھر اووری سے خارج نہیں ہوگا. جب ایگ اووری سے ریلیز ہی نہیں ہوتا تو عورت کو پیریڈز نہیں آئیں گے. لیکن بعض دفعہ پیریڈز ہوتے ہیں, ہلکی سی سپاٹنگ ہوگی یا پھر بلیڈنگ ہوتی ہے. کچھ اووریز کے اندر کم مقدار میں فالیکلز موجود ہوتے ہیں, کچھ مقدار میں ایگز بنتے ہیں. اب اگر اس کی کچھ کازز کے بارے میں پڑھیں, وجوہات کے بارے میں جانیں جس سے یہ مرض لاحق ہوتا ہے. POI کی سب سے پہلی وجہ جینیٹک ہے. جینیٹکلی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں بہت زیادہ تعداد میں خواتین کو پرائمری اوویرین فیلئر کا پرابلم موجود ہے تو آپ میں بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کی مدر کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے تو مثلا ان کے پیریڈز اگر 30 سال کے بعد ختم ہو گئے ہوں تو چانسز ہیں کہ آپ کے اندر بھی POI کا مسئلہ موجود ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ وہ پیشنٹ جس کو انڈومیٹریوسس یا PCOD PCOS کا مسئلہ ہوا ہو, انہیں بھی POI ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ وہ خواتین جن کو اووریز کے اوپر کوئی سرجری ہوئی ہو یا جن کی ٹیوبز پر فولیکولر جو ٹیوبز ہوتی ہیں ان پر کوئی سرجری ہوئی ہو,
तो इनके अंदर भी कभी कभी ब्लड सप्लाई डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से सर्कुलेशन नहीं होगी और जिसकी वजह से ओवरी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी। औरतों में प्राइमरी ओवेरियन फेलियर हो जाती है। इसकी वजूहात में वो खवातीन भी शामिल हैं जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ हो, इनको केमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी हुई हो, या इनको कोई रेडिएशंस मिले हों, इसकी वजह से औरत को प्राइमरी ओवेरियन फेलियर हो सकता है। इसके अलावा टॉक्सिन्स, सिगरेट्स वगैरह ये चीजें भी इस पे इफेक्ट कर सकती हैं। तो नाजरीन, अब POI की अगर अलामात के बारे में बात करें, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करें, तो सबसे पहली अलामत ये होती है कि खवातीन को पीरियड्स नहीं आते। वो यंग गर्ल्स जिनको 14 ईयर तक पीरियड्स शुरू होने होते हैं, इन्हें वो नहीं होते, या कभी कभार एक दफा होने के बाद साल गुजर जाता है, दोबारा नहीं होते, या फिर हर 4 माह बाद हो रहे होंगे। अगर किसी औरत में ये अलामत मौजूद है तो उन्हें चाहिए कि सबसे पहले अपना जाके टेस्ट करवाएं। इसके अलावा पीरियड्स का बहुत ज्यादा इरेगुलर भी होना प्राइमरी ओवेरियन फेलियर की तरफ इसकी अलामत हो सकती है। नाइट स्वेट्स मतलब रात को बहुत ज्यादा पसीना आना, और मुबाशरत के बाद बहुत ज्यादा दर्द होना, वजाइनल ड्राइनेस का प्रॉब्लम आ रहा हो अगर यंग गर्ल के अंदर प्यूबर्टी बराबर नहीं होती, खास तौर पर अगर आपको एमेनोरिया है, यानी आपको पीरियड्स 4 माह से नहीं हुए या 4 माह से इरेगुलर हैं, तो आपको फौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और टेस्ट लाजमी करवाएं। इसके अलावा LH और FSH हार्मोन के बढ़ जाने से ये प्राइमरी ओवेरियन फेलियर का मसला हो सकता है। इसके बाद आपको ये भी बताती चलूं कि इन तमाम अलामात के बाद आपने कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं। तो सबसे पहला टेस्ट LH FSH के टेस्ट करवाएं। अगर FSH ज्यादा हो तो पहले इनका इलाज करवाना है। सेकेंडली आपने EMH, ठीक है, इस लेवल का जो हार्मोन होता है उसका भी टेस्ट लाजमी करवाएं। AMH लेवल अगर बहुत ज्यादा लो है तो ऐसे केस में POI का प्रॉब्लम हो सकता है डेफिनेटली। तीसरे नंबर पर एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी, इसकी वजह से भी POI हो सकता है। एस्ट्रोजन जब कम मिकदार में होंगे तो फॉलिकल्स कम मिकदार में बनेंगे और मैच्योर भी नहीं होंगे, तो इसके साथ अगर एस्ट्रोजन का लेवल कम आएगा तो दैट मीन टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी कम आएगा, इसलिए टेस्टोस्टेरोन लेवल भी टेस्ट करवाना चाहिए। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड भी जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि दोनों ओवरीज में कितने फॉलिकल्स मौजूद हैं, और अगर ये फॉलिकल्स कम मिकदार में मौजूद हैं तो POI की तशखीस करता है। क्या करता है, इससे किस तरह से डायग्नोसिस कर सकते हैं। नाजरीन, इसके बाद एक अहम सवाल कि इसका इलाज मुमकिन है। अब मैं इसके इलाज के बारे में बताती चलूं। POI की तमाम वजूहात और अलामात को मद्देनजर रखते हुए तासीर वाहाना के काबिल माहिरीन हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट ने डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर सरपरस्ती मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद प्राइमरी ओवेरियन फेलियर के लिए महफूज और कामयाब इलाज मुतारफ कराया। हमारे इलाज में शामिल कीमती जड़ी बूटियां सबसे पहले हार्मोन्स को मुतवज़न करती हैं, FSH और LH की ज्यादती को कंट्रोल करके इन्हें बैलेंस पर लाते हैं। इस इलाज में इन अद्वियात को शामिल किया गया है जो AMH यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन की कम मिकदार को बढ़ाकर उसे नॉर्मल हालत में लाता है। तासीर वाहाना का ये कामयाब और बेहतर इलाज एमेनोरिया जैसे मसाइल से निजात दिलाकर औरत के पीरियड्स को रेगुलर करता है। इससे मवारी में हाइल तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं और औरत को हर माह पीरियड्स रेगुलर आते हैं। हमारा हर्बल इलाज ओवरीज में मौजूद फॉलिकल्स की मिकदार कुदरती तरीके से बढ़ाता है, जिससे मवारी भी आती है और एग्स भी प्रॉपरली रिलीज होंगे और औरत की जल्द प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ सकते हैं।
اس کے علاوہ ہماری ادویات عورت کو انٹرنلی ایکسٹرنلی ویکنس اس کی ختم کر کے ہیلدی بناتی ہیں، جس سے عورت کے ساتھ ساتھ اس کے بیبی کی صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ وہ خواتین جو طرح طرح کی میڈیکیشنز کے استعمال کے بعد بھی ماں بننے کی صلاحیت کھو چکی ہیں، وہ ایک دفعہ ہربل طریقہ علاج ضرور آزمائیں۔ ہربل طریقہ علاج ہی واحد ایسا علاج ہے جس کی کسی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ ہمارے تمام ادویات ہر طرح کے سائیڈ ایفیکٹ سے پاک ہیں۔ میں تمام خواتین سے کہوں گی کہ ہربل طریقہ اپنائیں اور اپنے تمام پیچیدہ پوشیدہ امراض سے چھٹکارا حاصل کریں اور پرسکون اور خوشگوار زندگی بسر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ پرہیز اور اگر احتیاطی تدابیر کے بارے میں بات کریں تو کھانے میں کوشش کریں تازہ سبزیاں استعمال کریں، پھلوں کا استعمال کریں، فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس، تیز مسالے والے کھانوں سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ صفائی کا خاص خیال رکھیں، پرسکون اور خوشگوار ماحول میں رہیں، سٹریس سے جس حد تک ہو سکتا ہے خود کو بچائیں۔ تو ناظرین، اس کے متعلق مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل تاثیر واہانہ وزٹ کیجیے گا۔ امید کرتی ہوں ہمارے آج کے پروگرام سے خواتین کو بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ کسی بھی طرح کی انفارمیشن کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کال کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ خواتین جو کسی وجہ سے کلینک نہیں آ سکتی، وہ اپنی رپورٹس ہمیں واٹس ایپ کر کے ادویات گھر بیٹھے منگوا سکتی ہیں اور POI جیسے مرض سے نجات حاصل کر کے اولاد کی نعمت حاصل کر سکتی ہیں۔ ناظرین، اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔